بیٹھیے۔ اللہ کے نام میں جو واحد ہے، فاتح ہے، اور محمد اور آل محمد پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ائمہ اور مہدیین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ اس طرح ہم یہاں قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، ان پانچوں نبیوں کے ساتھ ایک عہد نامہ قائم کیا تھا، اور ایک ابتدائی عہد نامہ بھی تھا جو اس نے آدم سے باندھا تھا علیہ السلام، لیکن آدم نے توڑ دیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک عہد نامہ دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ چنانچہ مجموعی طور پر انسان اور خدا کے درمیان قائم ہونے والے 6 عہد نامے تھے، اور ان تمام 6 عہد ناموں کو توڑ دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ مسلمانوں کی قوم کے ساتھ توڑا گیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کو قید اور قتل کر کے، اور مسلمانوں کا ظالموں اور جھوٹے حکمرانوں کو بیعت دینے کی وجہ سے، جن کو اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جس وقت اسلام ختم ہو جائے گا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا اور مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، جس وقت سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو مانا جائے گا، مہدی کا ظہور ہوگا، اور مہدی لوگوں کو خدا کے ساتھ آخری عہد نامے کی دعوت دینے کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں، اور میں ہی وہ رسول ہوں۔ میں امام مہدی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رسول ہوں، اور امام احمد الحسن الیمانی علیہ السلام سے۔ میں عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے عیسائیوں کے لیے رسول ہوں۔ میں ایلیا کی طرف سے یہودیوں کے لیے رسول ہوں۔ میں آپ کو خدا اور انسانوں کے درمیان 7ویں اور آخری عہد نامے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس عہد نامے کو قبول کرنا ہی آپ کو اس عذاب سے بچائے گا جو بنی نوع انسان پر نازل ہونے والا ہے۔ کووڈ صرف اس سزا کا آغاز اور پیش خیمہ تھا۔ مزید بیماریاں ظاہر ہوں گی اور تم پر نازل ہوں گی۔ وہ وائرس جو ہزاروں سالوں سے منجمد اور غیر فعال تھے، ایک بار پھر زندہ ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب بیماریاں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، دومکیت اور الکا کے ساتھ زمین پر گریں گی۔ بلیک ڈیتھ سے بھی بدتر بیماریاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ جنگیں اس وقت تک پوری دنیا پر محیط ہوں گی جب تک کہ کوئی مرد، عورت یا بچہ خود کو محفوظ محسوس نہ کرے۔ آسمانوں سے بلند ہوتے جیٹ طیاروں کی آوازیں، زمین اور سمندر پر پھٹنے والے بم اور انسانوں کی چیخیں انسانی ذہن کو پریشان کر دیں گی۔ زمین بنی نوع انسان کو پھیر دے گی اور اس کے سمندر ان کے شہروں پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور زمین ہر اونچی عمارت کو ہلا کر رکھ دے گی، اور آسمان سیاہ ہو جائے گا اور دھواں اسے ڈھانپ دے گا، اور کرۂ ارض انسانوں کو اسی طرح تباہ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح مدافعتی نظام، امیون سسٹم، انفیکشن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیمتیں بڑھیں گی، اور سب سے قیمتی چیزیں وہ چیزیں ہوں گی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے روٹی اور پانی۔ پڑوسی پڑوسیوں کو ماریں گے، اور لوگ بھوک کے مارے انسانوں کو کھانے لگیں گے۔ افراتفری پھیلے گی اور تہذیب کی تباہی ہوگی۔ زمین کے درندے اور حشرات الارض انسانوں کے خلاف ہو جائیں گے، اور آسمان اور زمین کے درندے انسانوں کا اسی طرح پیچھا کریں گے اور شکار کریں گے جس طرح انسانوں نے ان کا شکار کیا تھا۔
یہاں تک کہ سورج اور چاند اور ستارے اور آسمانی اجسام بھی زمین کے باشندوں پر لعنت بھیجیں گے، اور وقت اس وقت سے تیز ہو رہی ہے اور اس وقت بھی تیز ہو جائے گی، تاکہ اس زمانے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے کہ زمین پر نہایت بدی موجود ہے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے خدا کو مسترد کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بار ایسا ہی کیا تھا۔ توریت میں لکھا ہے کہ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، دیکھیں آپ ضعیف ہیں اور آپ کے بیٹے آپ کی راہ پر نہیں چلتے، اب آپ کس کو ہمارا بادشاہ مقرر کریں گے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کریں؟ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سموئیل کو بری لگی، اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں تم اس کو مان لو، کیونکہ انہوں نے تمہاری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہیں، ویسا ہی وہ تم سے کرتے ہیں، سو تم ان کی بات مان لو، تو بھی تم سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دو اور ان کو بتا بھی دو کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالہ میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر ان سے عطر لگوائے گا اور ان کو باورچن بنائے گا اور ان سے نان روٹی بنوائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتوں کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن سے اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا، اور تم اس دن سے اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سموئیل نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا، اور خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تم ان کی بات مان لو اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہود و نصارہ کے قدم قدم پر اس قدر چلو گے کہ اگر وہ چپکلی کے گڑھے میں گریں تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، اور تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اب ظالم بادشاہوں کے تحت 1400 سال کی تکالیف کے بعد، خدا کو ٹھکرانے اور اس سے عہد توڑنے کے بعد، خدا آپ کو اس کے ساتھ ایک نئے عہد نامے میں داخل ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ موقع زمین کے تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ یہ عہد نامہ کسی ایک واحد شخص کے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ اس نے آدم کے ساتھ کیا تھا، اور نہ ہی کسی خاص خاندان کے ساتھ عہد ہے جیسا کہ اس نے نوح کے خاندان اور ابراہیم کے خاندان کے ساتھ کیا تھا، بلکہ ایک ایسا عہد نامہ ہے جو تمام قوموں کی نیک روحوں کے ساتھ عہد نامہ ہے، ایک ایسا عہد نامہ جس میں زمین کی تمام مختلف قوموں کی نیک روحیں اس دن اور دور میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو تشکیل دینے کے لیے اکٹھے ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کو اپنا بادشاہ اور اپنا رہنما اور ایک خدا مانتے ہیں، جو بدلے میں وہ ان لوگوں کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ان کو اپنے لوگوں کے طور پر لے۔
ایک ایسی قوم جسے خدا تمام لوگوں پر فضیلت دے گا، اور ایسی قوم جو زمین کے وارث ہوں گے، وہ لوگ جو ایک جسم ہوں گے اور جو اپنے بھائی اور اپنی بہن سے اپنے نفس سے زیادہ پیار کریں گے، وہ لوگ جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو رد کرتے ہیں اور جو خدا کے قوانین اور حکمرانی کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور مہدی کی طرف سے نئے عہد نامے کی دعوت کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مہدی ایک نئے معاملے کی طرف دعوت دیں گے اور ایک نئی کتاب اور نئی فقہ لائیں گے جو بھاری ہوگی عربوں کے لیے۔ یہ نیا عہد نامہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مذہب کا تسلسل ہے جو خدا نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کو دیا تھا۔ لیکن یہ مذہب کی بحالی اور تجدید ہے جو اس وقت کے لیے موزوں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ پرانی فقہ کو منسوخ کر کے ایک نئے کو نافذ کرنا ہے۔ ابی عبداللہ علیہ السلام نے کہا، خدا کا یہ فرمان ہے کہ بس صبر کرو جیسا کہ اولو العزم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، ان پہ اور تمام انبیاء و مرسلین پر سلام ہو۔ میں نے کہا، وہ اولو العزم کیسے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ نوح کو کتاب اور فقہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا، لہٰذا نوح کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے نوح کی کتاب اور ان کے فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ ابراہیم صحیفہ لے کر آئے، اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے نوح کی کتاب کو چھوڑ دیا، نہ کہ اس میں کفر کی وجہ سے۔ اور ابراہیم کے بعد جو بھی نبی آئے وہ ابراہیم کی فقہ، ان کے طریقہ کار اور ان کے صحیفوں کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ موسیٰ توریت لے کر آئے، اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے صحیفوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس طرح موسیٰ کے بعد آنے والے ہر نبی نے توریت، ان کی فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ مسیح انجیل لے کر آئے، اور قوت ارادی اور عزم کے ساتھ انہوں نے موسیٰ کی فقہ اور ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح ہر نبی جو مسیح کے بعد آئے انہوں نے ان کی فقہ اور ان کے طریقہ کار سے عمل کیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن، اپنی فقہ اور اپنا طریقہ کار سامنے لائے۔ پس ان کا حلال حلال ہی رہے گا اور ان کا حرام حرام ہی رہے گا قیامت تک۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کا عزم و ارادہ تھا پیغمبروں میں سے، اور یہ قیامت کا دن ہے اور یوم القائم ہے، اور میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں محمد کی کتاب اور فقہ محمدی کو چھوڑ دوں جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، اور میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں محمدی فقہ اور کتاب کو زندگی بخش کر لوگوں کے لیے وہ ظاہر کر دوں جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے اور جسے لوگوں نے رد کر دیا تھا جب انہوں نے علی ابن ابی طالب اور الحسن اور الحسین اور زین العابدین اور محمد الباقر اور جعفر الصادق اور موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد الجواد، علی الحادی، حسن العسکری، محمد ابن الحسن العسکری جو مہدی ہیں، اور احمد الحسن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ آدم کو زمین سے اگنے والی ہر چیز کھانے کے لیے دی گئی تھی، لیکن نوح کو کھانے کے لیے گوشت دیا گیا تھا، اور ابراہیم کو ان کی فقہ کے حصے کے طور پر ختنہ دیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا حصہ نہیں تھا جو ان سے پہلے آئے تھے، اور موسیٰ کو 10 احکام دیے گئے تھے جو ابراہیم کی دی ہوئی فقہ سے مختلف تھے، اور عیسیٰ نے آدمی کے لیے حرام کر دیا کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کرے اور طلاق کو حرام کر دیا، اور محمد نے یروشلم سے مکہ کی طرف نماز کا رخ بدل دیا۔ فقہ کو لانے والا فقہ سے بالا تر ہوتا ہے، اور فقہ اس سے بالا تر نہیں۔
جیسا کہ عیسیٰ نے واضح کیا، سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، انسان سبت کے لیے نہیں، پس ابن آدم سبت کا بھی خداوند ہے۔ اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ دین اور فقہ انسان کے لیے بنی ہے، نہ کہ انسان مذہب یا فقہ کے لیے، اور اسی لیے ابن آدم دین کا بھی رب ہے اور فقہ کا نفاذ کرنے والا ہے، اور وہی حلال اور حرام ہے۔ ساتویں عہد نامے کی فقہ میں ایمان کا اعلان یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی اور ائمہ ان کے بیٹوں میں سے اللہ کے حجت ہیں، اور مہدی اور مہدیین اللہ کے حجت ہیں۔ ساتویں عہد نامے میں نماز ہر دور کے خدائی مقرر کردہ رہنما کے سامنے دل اور جسم کا سر تسلیم خم کرنا اور سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور سجدے کا مطلب ہے اطاعت، یہی سچی نماز ہے، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے فرمایا، ہم خود نماز ہیں۔ امام مہدی محمد ابن الحسن العسکری فجر کی نماز ہیں، جو اندھیری رات کے آخر میں طلوع فجر سے پہلے آتے ہیں۔ جو شخص ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان سے بیعت کرتا ہے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ امام احمد الحسن علیہ السلام نماز ظہر ہیں، آل محمد کے یمانی۔ جو بھی ان کے خلاف جائے گا وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ جو روشن دن کے درمیان میں آتے ہیں اور ان کی حکومت سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے، جو بھی ان کا فرما بردار ہے اور ان سے بیعت کرتا ہے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس نے نماز ظہر پڑھ لی، اور میں نماز عصر ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اٹھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں تک اس عہد نامے میں زکوٰۃ کا تعلق ہے تو سال میں ایک بار غریبوں کو 10 پاؤنڈ ادا کرنا ایک شخص کے لیے اپنا فرض بحیثیت انسان ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایک مسلمان کا فرض پورا ہونا دور کی بات ہوئی۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ صرف اپنی دنیاوی ضروریات لے لو اور اپنے بھائی اور بہن کو ان کی تمام ضروریات دے دو، اس سے پہلے کہ خود لو۔ یہی حقیقی صدقہ، حقیقی زکوٰۃ ہے۔ دولت کو سب میں تقسیم کر دینا، جب تک کہ کوئی غریب نہ رہے جسے دینا ہو، اور جب تک اس زمین پر ایک بھی فقیر نہ رہے۔ تمام انسانوں کی خوراک اور تعلیم اور رہائش کی ذمہ داری لینا، جس طرح آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے لیتے ہیں۔ جہاں تک حقیقی رمضان کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ پورے مہینے میں تمام جنسی لذتوں اور تمام پھلوں اور گوشت سے پرہیز کیا جائے، اور دن میں صرف ایک وقت کھانا کھایا جائے جو صرف 2 چیزوں سے بنی ہو، جیسے روٹی اور پنیر یا چاول اور پھلیاں۔ اور رمضان کا مہینہ ہر سال دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں، کھانے پینے اور سگریٹ نوشی کرنے کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان سب سے زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے تو یہ اللہ کے مقرر کردہ حاکم کی طرف ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے جس میں اللہ کی روح رہتی ہے۔ اگر اللہ کی روح سلیمان کے مندر میں رہ سکتی ہے
یا اس درخت میں جس نے موسیٰ سے بات کی یا خانہ کعبہ میں ٹھہر سکتی ہے، تو انسان پتھر کے ان گھروں سے بھی بڑی مخلوق ہے۔ انسان کا دل اللہ کی روح کے بیٹھنے کے لیے بڑا تخت ہے اور وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ 7واں عہد نامہ جس کی طرف خدا آپ کو بلا رہا ہے، وہ ایک ایسا عہد نامہ ہے جو خدا بنی نوع انسان کے ساتھ بنا رہا ہے کہ وہ اس شخص کے ذریعے حکومت کرنے کے لیے اس کی مدد کرے جس میں اس نے اپنی روح پھونکی، جس طرح اس نے پہلے آدم میں پھونکی تھی۔ زمین پر خدا کی حکمرانی کو قائم کرنے کا عہد، جیسا کہ یہ اوپر آسمان میں ہے، ہر دور میں اس کی روح کی اطاعت اور اس کی طرف تسلیم کے ذریعے ہے۔ ایک عہد نامہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب سے خدا نے آدم میں اپنی روح پھونکی ہے، اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی روح ہمیشہ ہمارے درمیان زمین پر رہی۔ آدم مر جاتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کی روح سیت کے پاس جاتی ہے۔ نوح مر جاتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ خدا کی روح جو نوح میں تھی شیم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ابراہیم مر جاتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ خدا کی روح جو ابراہیم میں تھی اسحاق میں منتقل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ مر جاتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ خدا کی روح جو موسیٰ میں تھی یوشع میں منتقل ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ مر جاتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ خدا کی روح جو عیسیٰ میں تھی پطرس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ محمد دنیا سے رخصت کرتے ہیں لیکن خدا زندہ رہتا ہے کیونکہ خدا کی روح جو محمد میں تھی علی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک عہد نامہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نجات خدا کی روح میں عقیدے اور اس اطاعت اور اس کی حمایت میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بالادستی اور حاکمیت ہے۔ اس روح کی عبادت، اس کے گھر کی اطاعت اور اس کی طرف سجدے کے ذریعے جس میں وہ ہر روز اور ہر زمانے میں رہتی ہے، یہی سچا مذہب ہے اور حقیقی توحید ہے۔ اس روح القدس کی عبادت کرنا جو آدم میں پھونکی گئی تھی، آدم کی اطاعت اور ان کی طرف سجدہ کر کے، آدم کے گوشت اور خون کی پرستش کیے بغیر، عیسیٰ کے گوشت اور خون کی پرستش کیے بغیر ان کی اطاعت اور ان کی طرف سجدہ کرنا، محمد کی گوشت اور خون کی پرستش کیے بغیر ان کی اطاعت اور ان کی طرف سجدہ کرنا، پھر یہ ہوئی خدا کی عبادت۔ 7واں عہد نامہ آزادی کا ایک عہد نامہ ہے جس میں ہم خالص مذہب کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے ذہنوں سے تمام جھوٹ نکال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان تمام جھوٹے عقائد اور خیالات سے پاک اور آزاد کرتے ہیں جو ہمیں بڑے ہوتے ہوئے سکھائے گئے تھے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل نے حلال کا زیادہ حصہ حرام بنا لیا تھا اور علماء کی پیروی کی وجہ سے اپنے آپ کو بندھنوں اور زنجیروں میں جکڑ لیا۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا کھانا حلال تھا سوائے اس کے جسے اسرائیل نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ خدا کے ساتھ ایک عہد نامہ جو ہمیں شیطان کی عبادت سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا سرئی دشمن ہے۔ ہر زمانے میں خدا کی روح خدا کی عبادت کرنے والوں اور شیطان کی پرستش کرنے والوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا کو سنتے ہیں، اور جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ شیطان کی سنتے ہیں، اور جو خدا کو سنتے ہیں وہ خدا کی اولاد ہیں، اور جو شیطان کو سنتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہیں۔ عیسیٰ نے یہودیوں سے کہا جنہوں نے ان پر ظلم کیا، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے، عیسیٰ نے کہا تو تم وہی کرتے جو ابراہیم نے کیا تھا۔ جیسا کہ حالات اس وقت ہیں تم مجھے مارنے کا راستہ تلاش کر رہے ہو، ایک شخص جس نے تم سے سچ کہا ہے جو میں نے خدا سے سنا ہے۔ ابراہیم نے ایسی باتیں نہیں کی، تم اپنے باپ کے کام کر رہے ہو۔ ہم حرام کی اولاد نہیں ہیں، انہوں نے احتجاج کیا، ہمارا ایک ہی باپ ہے جو خود خدا ہے۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت کرتے،
کیونکہ میں یہاں خدا کی طرف سے آیا ہوں. میں خود نہیں آیا بلکہ خدا نے مجھے بھیجا ہے. تمہیں میری زبان کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ تم میری باتیں سننے سے قاصر ہو. تم اپنے باپ شیطان سے تعلق رکھتے ہو اور تم اپنے والد کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع سے ایک قاتل تھا، سچائی کو نہیں پکڑتا تھا کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی مادری زبان بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا اور جھوٹ کا باپ ہے. پھر بھی چونکہ میں سچ کہتا ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرتے. کیا تم میں سے کوئی مجھے گناہ کا مجرم ثابت کر سکتا ہے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا کا ہے وہی سنتا ہے جو خدا کہتا ہے. تمہارے نہ سننے کی وجہ یہی ہے کہ تم خدا سے تعلق نہیں رکھتے. جو بھی میری بات سنتا ہے اور مجھے خوش آمدید کہتا ہے وہ واقعی مہدی کا انتظار کر رہا ہے اور ان کا والد آدم ہے. اور جس نے مجھے جھٹلایا وہ مہدی سے بغض رکھتا ہے اور ان کا باپ ابلیس ہے. اللہ کی اس پر لعنت ہو. ہر گھنٹہ، ہر روز 700 سے زیادہ بچے غربت کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 6.2 ملین بچے 15 سال سے کم عمر کے بچے غربت کی وجہ سے سالانہ مر جاتے ہیں. ساتھ ہی ہر سال فوڈ انڈسٹری، گروسری سٹور، ریسٹورانٹ اور فوڈ ریٹیلرز کے ذریعے سینکڑوں ملین ٹن کھانا ضائع کیا جاتا ہے. وہ اسے غریبوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود غرضی سے ضائع کرتے ہیں تاکہ ان کے منافع پر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ ان کے ٹیکسوں کو متاثر نہ کریں. فیشن انڈسٹری ہر سال 92 ملین ٹن مالیت کے کپڑوں کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے. وہ اسے غریبوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود غرضی سے ضائع کرتے ہیں تاکہ ان کے منافع پر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ ان کے ٹیکسوں کو متاثر نہ کرے. ہر سال لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس کے باوجود سرکاری ریکارڈ کے مطابق دنیا بھر میں 42 ملین گھر خالی پڑے ہیں اور حقیقت میں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ کتنی بری بات ہے! یہ کیسی شیطانی بات ہے! انسان سڑکوں پر پڑے اور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، سردی میں تڑپ رہے ہیں، جبکہ حکومتیں سڑکوں پر لوگوں کو بے گھر چھوڑ دیتی ہیں اور امیر لوگ گھر جمع کرتے ہیں جبکہ غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو گھر امیروں کے ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے. عیسیٰ، محمد، موسیٰ، بدھا، کرشنا سب یہی کہتے. خالی مکان بے گھر لوگوں کے ہیں. یہی خدا کی مرضی ہے. جن کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. برائی نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، برائی غریبوں کو چھوڑنے میں ہے. بدی ایک خدا کے لیے نماز پڑھنے میں ہے جبکہ غریب موجود ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کیا جائے. نماز بے گھر لوگوں کی رہائش اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کو کہتے ہیں اور نماز لوگوں کی جان بچانے کو کہتے ہیں. یہ مذہب ہے. روزہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر ہر چیز سے پرہیز کرنا ہے تاکہ تمہارے بھائی بہن کو مل سکے. کروڑوں ڈالر کی مسجد سے خدا راضی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ غریب ہیٹنگ سے محروم ہیں؟ افسوس اے انسانوں تم پر، سزا کا سب سے بڑا حصہ قریب آ رہا ہے. غریب وہ امیروں کو کھا جائیں گے اور ان کے گھر لے جائیں گے. ان تمام جانوں کی وجہ سے جو فضول میں لی گئیں اور ضائع کی گئیں اور ان تمام مصائب کی وجہ سے جو غیر ضروری تھیں، انہیں وہ پوری طرح نگل لیں گے.
تمام دنیا کو خدا کی طرف سے صرف ایک الہی مقرر کردہ آدمی کی ضرورت تھی جس کے پاس اس کی روح ہو، جو زمین کو یکساں اور مناسب طریقے سے تقسیم کر دے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مصائب کا خاتمہ ہو۔ میں تمہیں حق کے سوا کس طرف بلانے آیا ہوں، اور سوائے انصاف کے میں غریبوں اور گناہگاروں کی آواز ہوں۔ میں ان کے لیے خوشخبری کا پیغام دیتا ہوں کہ وہ زمین کے وارث ہونے والے ہیں۔ میں ان کو منادی کرتا ہوں کہ اے گناہگارو، اس عہد نامے کو قبول کرو اور خدا سے بیعت کرو، اور تمہارے گناہ معاف اور مٹا دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے تم سے گناہ کروائے ان پر وہ گناہ سب لوٹا دیے جائیں گے۔ تم پر ظلم کرنے والوں پر، شیطان اور اس کی اولاد کے ذریعے مقرر کردہ رہنماؤں پر میں نہیں آیا ہوں سوائے پشیمان گناہگاروں کے لیے۔ میں اس چور کے لیے آیا ہوں جسے غربت کی وجہ سے چوری کرنی پڑی، اس طوائف کے لیے جس نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے خود کو بیچنا پڑا، ان منشیات فروشوں کے لیے جن کے پاس زندگی میں کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے مرد اور ٹوٹی ہوئی عورت کے لیے آیا ہوں جو زندگی سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ میں وہ تلوار ہوں جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جس کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کی قسمت چرائی۔ میں غریبوں کا نجات دہندہ ہوں۔ میں نہیں آیا ہوں سوائے مانگنے والوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے۔ میں بھوکوں کے لیے آیا ہوں اور ان کے لیے جو بغیر کھائے سوتے ہیں۔ میں بے گھر اور سردی میں رہ جانے والوں کے لیے آیا ہوں۔ میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے آیا ہوں۔ میں مہاجروں اور مظلوموں کے لیے آیا ہوں۔ میں پریشان لوگوں اور ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جو تقریباً امید کھو چکے ہیں۔ میں خدا کے ان تمام کھوئے ہوئے بچوں کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، آپ کے والد یہاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا اس سے آسان ہے کہ دولت مند شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسی امیر کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس کے لیے ہماری الہی عادل ریاست میں داخل ہونے سے زیادہ آسان ہوگا۔ میں ان تمام آزاد انسانوں کو دعوت دے رہا ہوں جو دنیا کے اس طریقے سے مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اس دعوت پر بیعت کریں اور اس عظیم تحریک کی حمایت میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اپنی آخری سانس تک اس عظیم تحریک کی حمایت کے لیے وہ خدا کو دے دیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر مار کر فرمایا، اگر امت مسلمہ میری پیروی کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب تک میری اطاعت کرتی تو وہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے خوراک پاتے اور قیامت تک بہت کچھ پا لیتے۔ اور میں تم سے اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تم میری پیروی کرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں قوموں میں سب سے بڑا اور ان میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ خوشحال بنا دوں گا، اور تم غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے نکلو گے لیکن کوئی غریب تمہیں نہیں ملے گا۔ سردی سے بے چین کے لیے کپڑے دینے جاؤ گے اور کوئی نہ ملے گا، اور بے گھروں کو گھر دینے جاؤ گے اور کوئی بے گھر نہ ملے گا۔